سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاوا اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما حب آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اور معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، آپ نورانی جسم والے تھے، سایہ زمین پر ظاہر نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں ایک تخیل ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیش کیا ہے، اور بات سائے کی ہے لیکن انداز اور ہے۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، شبیہ مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تصور یہ رکھنا نا کہ دونوں کو ملائیں تو تصویر مصطفیٰ کا عکس نظر آتا تھا۔ دوبارہ، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی کلام مناقب غوث اعظم کے طور پر، تیرا ذرہ ماہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ ماہ کامل یعنی پورا چاند۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے نا 11ویں کو 14ویں کی بات کر رہے تھے کہ 11ویں بھی 14ویں نظر آتی ہے، تو آپ ذرہ دے دیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پورا چاند عطا فرما دیا ہے۔ تیرا ذرہ ماہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، یم سائل بہتا سمندر، جاری سمندر، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث۔ اشارہ سے جس نے کیا کمر چاک تو اس ماہ کا ماہ کامل ہے یا غوث، تو اس ماہ کا ماہ کامل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ ایک نسبت یہ ذکر کر رہے تھے نا کہ نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسینی حسنی چاند حسینی ہے چمکنا تیرا۔ اس کو ایک اور انداز سے
نبوی میہ، علوی فصل، بطولی گلشن، حسینی حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا، حسینی ہے مہکنا تیرا. یہ بھی اسی منقبت کا حصہ ہے. تو پنجتن پاک کا ذکر بھی ہے. اور اس طرف دیکھیے کہ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. اور بخارا و عراق و چشت و اجمیر، بخارا و عراق و چشت و اجمیر، تیری لو شمع ہر محفل ہے یا غوث. یعنی ہر طرف تیرا فیضان جاری ہے. تیری لو شمع ہر محفل ہے یا غوث. کہا تو نے کہ جو مانگو گے ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا. رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث. تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی بے حد حمد و ثنا سید العالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آپ کی اس جامع مسجد کے خطیب، ہمارے انتہائی معظم جماعت اہل سنت کے صدر حضور مفتی محمد سلیمان قادری صاحب دامت حیودہم کی سرپرستی میں یہ حسین بزم سجی ہے. آپ نے حکم فرمایا، ہم بھی حاضری کے لیے یہاں موجود ہیں اور آپ تمام بھی موجود ہیں. اور ہمارے ثنا خانان نظام، ہمارے نقیب محفل اور دیگر احباب اپنی اپنی حاضری لگوا رہے تھے، اور آپ بھی ساتھ ساتھ نعروں کے ذریعے اور تسبیحات کے ذریعے اور تحمید کے ذریعے اپنی حاضری جاری رکھے ہوئے ہیں. اور بالخصوص ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں قاری محمد یونس قادری صاحب، اسی طرح نائب امام جناب قاری عطا حسین صاحب اور مفتی صاحب کا ہم نے پہلے ذکر کیا. اس کے علاوہ جو انتظامیہ کی ٹیم ہے ہمارے الحاج صوفی اکرم صاحب کی سرپرستی میں، سب بڑی محبت سے محنت سے یہ بزم سجاتے ہیں. اور اس کا ایک حسن یہ ہے کہ آپ سب اس میں آتے ہیں. میں سامعین کی طرف متوجہ ہوں اور لگتا ہے کہ سامعین میری طرف توجہ نہیں کر رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر. اس بزم کا حسن یہ ہے کہ آپ سب اس میں آتے ہیں. اب آپ سبحان اللہ تو کہہ دینا. تو یہ بزم جو ہے یہ ہے بڑی 11ویں شریف کی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا سورہ مریم کے آخری رکوع میں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اچھے عمل کرتے رہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا. ود کہتے ہیں محبت کو. ود کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے نا ودود، اسی سے ہے واو دال، دال اس کا روٹ ہے جس کا مطلب ہے محبت. محبت پیدا فرما دے. ایک تو فرسٹ آف آل یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے. بہت مختصر میں اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں کیونکہ وقت کو بھی اپنے ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہے. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ پھر اللہ بھی ان سے محبت فرمائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ پھر اللہ کی ساری مخلوق ان سے محبت کرے گی. اور حدیث شریف کا دامن تھامتے ہوئے اگر عرض کروں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے. فرماتا ہے جبریل انی احب فلانا، فلاں پہ آپ جو مرضی نام فٹ کر لیں، چاہے داتا حضور کا کر لیں، چاہے غوث پاک کا کر لیں، چاہے کسی ولی، کسی صحابی، کسی بھی شان والے کا کر لیں. انی احب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر. تو پھر جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ تحریک محبت رب کی طرف سے چل رہی ہے. میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر. رکی نہیں ہے تحریک. پھر
آسمان والوں میں ندا ہوتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، اے آسمان والوں تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر ساری زمین والوں کے دل میں اس کی محبت اور اس کی مقبولیت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے گوشے گوشے میں، کونے کونے میں اللہ والوں کا، اولیاء اکرام کا ذکر جاری ہے، اور خاص کر امام الاولیاء حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی جاری ہے۔ یہ وہ مقبولیت ہے جس کی تحریک خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتی ہے۔ جب بندہ قرب الہی کی منازل طے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت خود بھی اس کا اظہار فرماتا ہے، فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے، اور زمین والوں کے دل میں بھی وہ محبت جاری ہوتی ہے، وہ محبت جاری ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے، حدیث قدسی میں آیا ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے اس کو میرا اعلان جنگ ہے۔ اور بے شک بندہ جن چیزوں سے میرے قریب ہوتا ہے ان چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے وہ ہے جو میں نے فرض کی۔ قرب کی منازل کیسے طے ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے فرائض، سب سے پہلے فرائض، بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، اور فرائض مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں میرے قرب کے لیے۔ پھر فرائض کے بعد وہ مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے، نفلی کام، نفلی عبادات کرتا رہتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے جو میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی احبہ، پھر میں اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدموں کی قوت ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، پورے کر لو نعرے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر۔ تو وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں۔ ہے تو اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ، کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی حاجت نہیں، لیکن وہی بے پرواہ غنی اور صمد ذات فرما رہی ہے کہ یہ میرا کرم ہے، میں اس کو خاص اعزاز عطا فرماتا ہوں کہ وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں خالی نہیں لٹاتا، میں خالی نہیں لٹاتا، اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ عطا فرماتا ہوں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ یہی بات، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی خالی آستینوں میں، اور جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو ایک موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ وہ یہی چھپا ہوتا ہے، محبت الہی چھپی ہوتی ہے۔ تو محبت الہی میں وہ پھونک مارتے ہیں، ہم پھونک ماریں تو جلتی ہوئی شمع بجھ جاتی ہے، ہم کاربن ڈائی آکسائڈ پھینکتے ہیں، ہم آکسیجن پھینکتے ہیں تو وہ بجھ جاتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، لیکن جب اللہ والے پھونک مارتے ہیں تو وہ جو شمع بجھی ہوتی ہے اس کو جلا دیتے ہیں، بجھی ہوئی شمع جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ شمع دل میں جلتی ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب آتے ہیں، ایک شیخ ہیں، شیخ ابو محمد بن خشاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ علم نحو کے بڑے ماہر تھے۔ علم نحو سمجھ لیں کہ عربی گرامر کا علم ہے، گرامر کا علم ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ختم اللہ ہو کیوں پڑھنا ہے، بسم اللہ ہی کیوں پڑھنا ہے، نعبد اللہ ہا کیوں پڑھنا ہے، یعنی نام تو اللہ ہی کا ہے نا، کہیں ہی ہے، کہیں ہا ہے، کہیں ہو ہے، تو یہ کیوں پڑھنا ہے، یہ علم نحو سکھاتا ہے ہمیں۔ تو
علم نحو کے بڑے ماہر تھے اور علم نحو کا ان کو شغف بڑا تھا، بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے تھے علم نحو میں. تو سنا تھا انہوں نے شعرا کہ ایک غوث پاک بھی ہیں، ان کے بڑے بیانات سننے لوگ جاتے ہیں، ان کے خطابات اور ان کے روحانی بیانات سننے جاتے ہیں. وقت ان کو ملتا نہیں تھا، ایک دن وقت ملا کہ چلو غوث پاک کی محفل میں چلتے. یار اس میں بھی سبحان اللہ ہونا چاہیے میرے خیال میں. آپ بھی تو غوث پاک کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں نا. ہاں آپ جاگتے رہیں، مجھے ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں جی کم از کم بتایا انہوں نے، زیادہ سے زیادہ کوئی نہیں بتایا. ٹھیک ہے، اور ابھی بتانا بھی نا جی پلیز. ہاں جی تو یہ نحو کے حوالے سے جا کے بیٹھے. تو جو بندہ جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے نقیب محفل کہہ رہے تھے شاعری کے، تو ہم بھی کوئی شاعری سے جگہ رکھتے ہیں، ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی شعر، کوئی اچھی تلمیح، کوئی اچھی صنعت تضاد، کوئی اچھا ہمیں وزن شعری بتانے والا کوئی سلسلہ ہو جائے. تو ایسا ہوتا ہے جس چیز سے شغف ہو تو اس کی تلاش رہتی ہے. تو بہرحال جب وہ محفل میں آئے تو ذکر روحانیات کا ہوتا جا رہا ہے تو وہ نا ان کو کچھ ملا نہیں. تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا، ضاع اليوم منی، آج تو سارا دن ضائع ہو گیا. وہ اپنے علم نحو کے حوالے سے کہہ رہے تھے نا کہ نحو کا کوئی نقطہ نہیں مل رہا، لیکن جن کی محفل میں تھے نا وہ دلوں کے بھید جانتے تھے. وہ صرف ظاہری کلام نہیں سنتے تھے، ان کی نظر دلوں پر تھی. ان کا ضاع اليوم منی، آج کا دن تو ضائع ہو گیا. ادھر سے آواز آئی وہ بیان کے دوران، وَيْلَكَ تُفَضِّلُ النَّحْوَ عَلَى مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَتَخْتَارُ ذَلِكَ. جس کو وَيْلَكَ، تیری ہلاکت ہو، یہ پیار سے بھی کہا جاتا ہے وَيْلَكَ. ایک تو نا کسی کو بد دعا دی وَيْلَكَ تم مریں، لیکن یہ پیار سے بھی کسی کو کہتے ہیں مریں، کہتے ہیں نا. آپ پنجابی میں کسی کو کہتے ہیں یار، جس کو پیار سے بھی بات کرنی، مریں ادھر آپ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. ہاں اس مرے کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ مار جائے، پیار سے کہتے ہیں. تو کہا وَيْلَكَ، مرے تُفَضِّلُ النَّحْوَ عَلَى مَجَالِسِ الذِّكْرِ، تو نے نحو کو ذکر کی مجالس سے اوپر کر لیا اور اس کو اختیار کر رہا ہے. چل خالی نہیں بھیجیں گے، خالی نہیں بھیجیں گے. اصبحنا نسیر کا سیبوے، ہمارے ساتھ ساتھ رہ، تجھے امام سیبوے جیسا علم نحو عطا کر دیں گے. تو نحو کی باتیں سوچ رہا ہے، اس در سے کوئی خالی نہیں گیا، یہاں سے نحو بھی ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو. جو اصحابنا، ہماری بارگاہ میں حاضر رہ، تجھے نحو کا بھی امام بنا دیں گے. تو ابو محمد بن خشاب پھر آپ کی بارگاہ کی ہو کر رہ گئے. آپ نے علوم عقلیہ بھی بے شمار عطا فرمائے اور علوم نقلیہ بھی بے حساب عطا فرمائے، ساری پیاس ان کی بجھا دی. تو یہ ہے غوث پاک کا در، جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا. تو غوث پاک نے انہیں یہ توجہ سے عطا فرمایا. ایک اور شخصیت حضرت عمر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سہروردیوں کے امام، شیخ الشیوخ سہروردیوں کے. پہلے یہ علم کلام میں بڑا شغف رکھتے تھے. علم کلام اگرچہ اس سے عقائد کو ثابت کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے کوئی بھی علم جو ہے نا، وہ یاد رکھیے گا کوئی بھی علم گھٹیا نہیں ہوتا. یہ سارے علوم جو صرف، نحو، کلام، منطق، فلسفہ جو عالی ہیں، اعلیٰ ہیں، علوم عالیہ کا، بلند علوم کی طرف جانے کا، اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن جب یہ شریعت اور دین اور حدیث اور قرآن کے علم پر ذرا چھا جائے نا اور اس کی طرف توجہ کم ہو تو پھر یہ صحیح نہیں ہوتا، سلسلہ بیلنس نہیں رہتا. ان کو سیڑھی تو بنانا ہے لیکن منزل نہیں بنانا، منزل قرآن و حدیث کا علم ہی ہے. تو بہرحال وہ علم کلام میں بڑا شغف رکھتے تھے، بہت سی کتابیں انہوں نے پڑھ رکھی تھیں. ان کے چچا انہیں سمجھایا کرتے تھے، یار کیا تو اسی میں پڑھا رہتا ہے، تو وہ توجہ نہیں کر رہے تھے. یہاں پر رک کر ایک بات کروں گا، ہمارے بڑے بڑے مشائخ بہت سے جبہ کبا والے بھی، وہ کہتے علم و بس کری ہو یار. اگرچہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کوئی اور تھا، لیکن وہ کہتے ہیں لو جی نہ مدرسے جان دی لوڑ ہے، نہ پڑھن دی لوڑ ہے، نہ پڑھان دی لوڑ ہے، یہ کیڑی دارا بائی ادھر کی لوڑ ہے. ان کے لیے بھی تھوڑی میں وضاحت کرتا چلوں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 470 ہجری میں رمضان کی 1 تاریخ کو جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور 1078 عیسوی
عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے 1078 عیسوی آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں جو کہ حسنی سید ہیں، اور آپ کی امی جان امۃ الجبار ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں جو کہ حسینی سید ہیں۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ حضرت خضر کو تلاش کرنا ہے تو جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں خضر پائے جائیں گے، تو وہ جو خضر ہیں وہ بھی بڑی شان والے ہیں، ان کی شان بھی براء الورا ہے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس تلمیح کی، اس کی طرف تلمیح کر کے قرآن پاک کی آیت کی طرف کہ وہ بھی دو مجمع البحرین، دو سمندروں کے، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر تھے، اور یہاں پر بھی دو دریا، دو سمندر ملتے ہیں، لیکن یہ سمندر ایک حسینی فیض کا ہے، ایک حسنی فیض کا ہے۔ جب حسنی حسینی سادات کا سمندر ملتا ہے تو حضرت غوث اعظم جیسا خضر عطا ہوتا ہے جی۔ تو جب آپ آتے ہیں تو آتے ہی غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ رمضان میں، پیدائشی ولی جن کی بشارتیں پہلے سے دی جا رہی ہیں۔ اب پیدائشی ولی ہے، مدرسے میں بھی جاتے ہیں تو رجال الغیب کی بات آتی ہے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ بناؤ۔ اللہ کے ولی بچپن میں ہی مورے لگ گئی ہیں، پہلے سے ہی خوشخبریاں آپ کی ولادت سے پہلے ہی۔ لیکن کیا آپ مدرسہ نہیں گئے؟ 18 سال پڑھتے رہے، پھر والدہ کی اجازت سے وہ جو بات انہوں نے سنائی، یا عبد القادر لما خلقت لہذا، اے عبد القادر تو یہ کھیتی باڑی کے لیے تو نہیں بنایا گیا۔ تو والدہ محترمہ کے پاس گئے، اجازت لی، رستے میں چوروں کو کتب بنایا، توبہ کرائی۔ وہ سارا واقعہ میں بیان نہیں کروں گا، آپ کو پتہ ہے بچپن میں جب وہ مال کا بتا دیا کہ میرے اندر کپڑے میں بال سیا ہوا ہے۔ پھر آگے 18 سال کی عمر میں بغداد شریف چلے گئے، 9 سال تک علوم عقلیہ و نقلیہ روحانیہ حاصل کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جنگلات میں، بیابانوں میں عبادات کرتے رہے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واعظ کرتے رہے، 40 سال تک بغداد شریف میں پڑھاتے رہے۔ تو پھر یہ کو کہے کہ جی علم و بس کریں ہو یار، بابا بلے شاہ نے جو فرمایا وہ اور مطلب ہے، لیکن ہم جو لیتے ہیں کہ جی جو کہتا ہے جس کو تھوڑی سی سہولت ہوتی ہے کہ جی میں تو گدی نشین ہوں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، میرے بچوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میں رک کے ایک سوال کروں گا، وہی بڑے بڑے اپنے بچوں کو بگن ہاؤس میں داخل کراتے ہیں اور گریجن اکیڈمی میں داخل کراتے ہیں اور بڑے بڑے سکولوں میں داخل کراتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ علم دین کی تو تم نے کہا تھا ہمیں ضرورت نہیں، تو کیا دنیا کے علم کی ضرورت ہے؟ دنیا کے علم کی ضرورت ہے؟ جس علم کے بارے میں اقبال نے تو بہت کچھ کہا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ لائے گی یہ تعلیم فراغت، یہ نہیں تھا پتہ کہ لائے گی الحاد بھی ساتھ، کفر بھی ساتھ لے آئی، ایتھیسٹ بنائی اس تعلیم نے، لبرل بنائی اس تعلیم نے، سیکولر بنائی اس جدید تعلیم نے۔ تو گدی والوں کو یا بڑے بڑے جبہ کبا والوں کو بگنا اس کی تعلیم اور دیگر تعلیم کی ضرورت ہے، اور دین کے بارے میں کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو بھائی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے علم حاصل کیا، میں نے علم حاصل کیا تاکہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا، اور یہ ساری سعادتیں میں نے اپنے رب سے حاصل کی۔ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے۔ تو بہرحال غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم بات کر رہے تھے اس حدیث شریف کی روشنی میں کہ جب بندہ فرائض پر عمل کرتا ہے اور فرائض کے ساتھ پھر نوافل کے ساتھ چلتا ہے اور پھر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ساری قوت عطا فرماتا ہے، ساری قوت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم کلام میں بڑے ماہر ہیں، اور ان کے چچا لے آتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو غوث پاک انہوں نے عرض کی چچا جان نے کہ یہ جو میرا بھتیجا ہے نا جی علم کلام کا بڑا ماہر ہے، علم کلام کا یہ بڑا ماہر ہے۔ میں کہا جی اچھا تمہیں علم کلام آتا ہے؟ جی اجی آتا ہے۔ کون کون سی کتاب ہے؟ فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب۔ آپ نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ خود فرماتے ہیں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہ فَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي، غوث پاک نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا،
سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا. فواللہ ما نزعها وانا احفظ من تلك الكتب لفظة وانساني الله جميع مسائلها. اللہ کی قسم ابھی غوث پاک نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، وہ جتنا میرے سینے میں لفظ لفظ ہر کتاب کا محفوظ تھا اللہ نے سارا بھلا دیا. ہاتھ کس نے ڈالا تھا؟ ہاتھ کس نے پھیرا تھا؟ کہ مفتی صاحب بول رہے ہیں، مفتی صاحب سے میں عرض ہی نہیں کر رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ذرا تکلیف کریں. ہاتھ کس نے پھیرا تھا؟ ہاتھ کس نے پھیرا تھا؟ اور وہ شیخ شہاب الدین سہروردی، سہروردیوں کے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنْسَانِ اللَّهُ، اللہ نے بلا دیا جو کچھ بھی تھا. ہاتھ کس نے پھیرا؟ ہاں جی، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہاتھ اس کا ہے اللہ کا ہاتھ، کار کشاؤ کار سازو، اس طرح کی میرے ذہن میں وہ شعر نہیں آ رہا، تو اس میں وہ کہا ہے کہ بندہ مولا صفات کے جس میں کہا ہے علامہ اقبال نے، اس وقت ذرا ذہن سے نکل گیا. تو بہرحال ہاتھ پھیرا غوث پاک نے، لیکن کہا شیخ شہاب الدین نے کہ اللہ نے سارا کچھ بلا دیا. گفتائے اللہ بود اگرچہ از حلقو میں عبداللہ بود. مطلب یہ ہے، کوئی پریشان نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں اشارہ کر دیا، اللہ نے عرض قبول کر دی. بھائی یہ تو ہے نا کہ والا ان سالنی لاعطینہ، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اسے ضرور دیتا ہوں. ہاتھ پھیرا، ٹچ، روحانی ٹچ. آج کل آپ ٹچ سسٹم سمجھتے ہیں نا، اسکرین کے اوپر ٹچ کرتے، ڈیلیٹ کر دو، ٹچ کیا ڈیلیٹ ہو گیا. سمجھ آئی ہے؟ ڈیلیٹ ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا تو خالی ہو گیا. لیکن بارگاہ کس کی ہے؟ طالب علم بول رہے ہیں، بڑے نہیں بول رہے. بارگاہ کس کی ہے؟ غوث اعظم کی. بارگاہ ہے غوث اعظم کی. یہاں خالی ہونے کے لیے نہیں لوگ آتے، یہاں سے تو جولیاں بار بار کے لے جاتے ہیں. ہاں، میرا آئے نے یا رسول اللہ یا علی مدد، میرا آئے نے مشکل کشائی لئی، آئے اکلی نہیں کل خدائی لئی. چور اج بھی اتے جا کے کتب بن دے، تے چور در تے نہ جائے تے میں کی کراں، چور در تے نہ جائے تے میں کی کراں. تو وہاں پر جو جاتا ہے خالی نہیں آتا ہے. ادھر جو ہو گیا کام خالی علم کلام سے، تو فرمایا وَلَكِنْ وَفَّرَ اللَّهُ فِي صَدْرِ الْعِلْمَ الْلَدُنِّيَّ فِي الْوَقْتِ الْعَاجِلِ. ادھر سے تو کام خالی ہوا، لیکن غوث پاک کے اس ہاتھ پھیرنے سے اللہ تعالی نے میرے سینے کو علم لدنی سے بھر دیا. لدنی نہیں، لدنی، علم لدنی سے اسی وقت میرے سینے کو بھر دیا. فَقُمْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَأَنَا أَنْتِقُ بِالْحِكْمَةِ. اور میں اس حال سے غوث اعظم کی بارگاہ سے اٹھا کہ میں حکمت کی باتیں کرتا تھا. میں حکمت یعنی دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، حکمت کی باتیں کرتا تھا. اور غوث پاک نے پھر جھولی بھری اور جھولی بھر کے بشارت بھی دی. کہا اے عمر شہاب الدین، عراق والوں میں تم سب سے آخری ہو گئے جو سب سے زیادہ مشہور ہو. یہ شیخ الشیوخ امام شہاب السہروردی جو کہ سہروردیوں کے امام ہیں. اور پھر انہوں نے کہا بادشاہ طریق ہیں غوث اعظم، جیسے چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں. یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور کرامت کہہ لیں، آپ کی عطا کہہ لیں. ایک اور بزرگ ہیں شیخ ابو بکر عماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ مسائل کے اوپر مطالعہ بہت کرتے تھے، کتب پڑھ رہے تھے، تو انہیں کسی جگہ کچھ شک لائق ہوا، پریشانی لائق ہوئی، مسئلہ کچھ الجھ گیا. جیسے آج کل کہتے ہیں یار ساری وہ بھی ہے، کہتے ہیں وہ بھی سارے چنگے نے، وہ بھی قرآن سنا دیں، وہ بھی حدیث سنا دیں، سمجھ نہیں آتی کدھر جائیے، کیڑا چنگا کیڑا. اس طرح کے بعض اوقات کوئی مسائل اٹک جاتے ہیں نا، تو ان کا بھی ایک مسئلہ اٹک گیا. تو اب وہ کہنے لگے، میں نے دل میں سوچا حتی امضی الی مجلس الشیخ عبد القادر.
فقد ذکر انہ یتکلم علی الخواطر. عربی سن کے تے سبحان اللہ کہہ دو. کہا کہ میرے دل میں بات آئی کہ چلو شیخ عبد القادر یعنی غوث اعظم کی مجلس میں چلتے ہیں. بڑا شہرہ ہے کہ وہ تو دلوں کے اوپر آنے والے کھٹکوں پر بھی گفتگو فرماتے ہیں. وہ دلوں کے بھید بہتر جانتے ہیں. یعنی کہ جب ان کی مجلس میں کوئی بیٹھا ہو تو صرف زبان نہیں دل بھی سنبھال کے بیٹھنا پڑتا ہے. تو حضرت شیخ ابو بکر عماد رحمت اللہ تعالی علیہ کہاں آئے؟ پھر صرف مفتی صاحب بول دے. مفتی صاحب تسی نہیں ہوں بولنا, عرض ہے کی توڑے نال اس پاسوں آواز آنے چاہیے. کتنے بیٹھے کدھر گئے نے؟ اور غوث پاک کی بارگاہ میں. آپ بھی اس وقت غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں نا. ہاں کہاں بیٹھے تھے, کہاں گئے تھے؟ غوث پاک کی بارگاہ. وہاں جب پہنچے بیٹھ گئے, گفتگو ہو رہی ہے. گفتگو ہوتے ہوتے اچانک حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جملہ بولا, ایتی صحابہ, ہمارا عقیدہ وہی ہوگا جو عقیدہ ہمارے سلف صالحین بزرگوں اور صحابہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ کہنے لگے اوہ یہ تو میرے مسئلے کے حوالے سے بات ہے. پھر کہنے لگے ہو سکتا ہے اتفاق ہو سکتا ہے, ویسے ہی درمیان میں بات آ گئی ہو. تھوڑی دیر بعد پھر ان کے دل میں یہ باتیں چل رہی تھی. غوث پاک نے پھر فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالح اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہے, ہمارے بزرگوں کا ہے. آپ نے پھر کہا بات تو وہی ہے, اور منہ بھی ادھر کر کے نا ان کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے نظر کرم فرما کے ان کی طرف کہا تو بات تو وہی ہے اور توجہ بھی میری طرف کی ہے, لیکن ہو سکتا ہے جو خطیب ہوتے ہیں ادھر ادھر بیان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایسا ہے نا جی, میں دیکھ نہیں رہا پھر بھی ادھر ادھر منہ کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال خطیب جو ہوتا ہے وہ ادھر ادھر منہ کرتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ نے ویسے اتفاقاً منہ کر لیا کوئی ادھر. تھوڑی دیر پھر میرے دل میں وہ شکوک و شبہات چل رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر فرمایا نام لے کے, یا ابا بکر, او ابو بکر, اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ, او ہمارا عقیدہ وہی ہے نا جو ہمارے بزرگوں کا ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہے. خب جا ابو کا, چل اٹھ کر جا, تمہارے ابو آ گئے. ان کے والد کہیں گئے ہوئے تھے, انہوں نے جب کہا سمجھ گئے, فوراً اٹھے مجلس سے, گھر گئے تو والد صاحب سفر سے واپس آ چکے تھے. یہ کس کی بارگاہ کی بات ہے؟ بارگاہ غوثیت کی بات ہو رہی ہے. اور علوم کی بات میں نے کی نا. آپ کے لیے ایک پہلے حدیث شریف عرض کرتا چلوں, حدیث شریف کی سنانے کی سعادت حاصل کرتا چلوں. جامع الصغیر ہے, اس میں حدیث موجود ہے. یہ ہمارا ادارہ یہاں پر بھی علم کی جو محفلیں سجتی ہیں, حافظ قرآن بنتے ہیں, حافظات قرآن بنتی ہیں, عالمات بنتی ہیں, تجوید کے قاری بنتے ہیں, اپنے بچوں کو علوم کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ بھی ضرورت کے مطابق وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں. میٹرک کے امتحانات بھی بچے یہاں سے دیتے ہیں. تو آپ کو اس طرح بھی توجہ کرنی چاہیے, اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں. یہ بھی غوث پاک کا لنگر ہے. غوث پاک نے خود بھی علم سیکھا ہے اور علم سکھایا بھی ہے. کہیں کلاسوں میں پڑھایا, کہیں نظروں سے پڑھا دیا. ٹھیک ہے نا جی, کہیں پڑھا کے کتب بنائے اور کہیں صفوں میں لپٹے ہوئے کو بھی کتب بنا دیا ہے. ان کے انداز ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے شان دی ہے تو وہ جیسے چاہے کریں. لیکن علم کے حوالے سے نبی پاک نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ, 3 چیزوں کی تربیت دو. ایک کیا ہے؟ حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. وحب اہل بیتہ, اور نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وقراءۃ القرآن, اور قرآن پڑھنا سکھاؤ. تو اس لیے یہ غوث پاک کی تعلیم ہے. ان سارے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غوث پاک تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں علم کی اہمیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے. قرآن پاک کا علم اور حدیث کا علم اس کو سب سے اعلیٰ سمجھنا چاہیے, اور ہے ہی اعلیٰ, ہے ہی اعلیٰ. اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنی چاہیے. جو بزرگوں سے ہمیں عقیدے ملے ہیں, دائیں بائیں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں.
بزرگوں کے عقیدے خود غوث پاک نے فرمایا ہے، الغنیہ جو آپ کی کتاب ہے اس میں فرمایا ہے، جب 73 فرقوں کا ذکر کیا نا تو اس کے آگے فرمایا کہ الفرقۃ الناجیۃ ہی اہل السنت والجماعہ، کہ فرقہ نجات پانے والا کون سا ہے؟ وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2165 ہے، فرمایا علیکم بالجماعۃ و ایاکم الفرقہ، تمہیں اکثریت جو اہل حق کی ہے اس کے ساتھ رہنا، جماعت کے ساتھ رہنا، اس کو لازمی پکڑو اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مت بٹو۔ کیوں؟ فرمایا من اراد بحبوحۃ الجنۃ فلیلزم الجماعہ، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ جنت کے عین درمیان میں اس کو محل ملے تو وہ جماعت کو لازم پکڑے، اہل سنت والجماعہ۔ تو اس لیے نبی پاک کے طریقوں کو، نبی پاک کے صحابہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامو، یہ غوث پاک کی تعلیم ہے، اور علم قرآن اور علم حدیث سیکھو، سکھاؤ، اور اس کو محبت کے چشمے کو لگا کے ان علوم کو پڑھو، پڑھاؤ۔ اور دیکھیے غوث پاک کی بزم سجی ہے، غوث پاک کی بزم سجی ہے۔ حضرت شیخ ابو العباس بتاتے ہیں کہ میں گیا، میرے ساتھ حضرت علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے بہت بڑے محقق، وہ بھی غوث پاک کی محفل میں موجود ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے ایک قاری صاحب نے تلاوت کی ہے، تلاوت کے بعد آپ نے اس کی ایک آیت لی ہے، اسی کی تلاوت کردہ آیات میں سے اس آیت کی تفسیر بیان کی کہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے۔ ہر تفسیر پر شیخ ابو العباس سوالیہ نظروں سے کس کو دیکھتے تھے؟ حضرت علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ بھئی آپ کو یہ تفسیر آتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی آتی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تفسیریں غوث پاک نے بیان کی، ہر ایک کے بارے میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی مجھے یہ تفسیر آتی ہے، مجھے یہ تفسیر آتی ہے۔ یہ باتیں مشکل تو نہیں ہے آپ کے لیے، آسان ہے۔ اس کے بعد 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں یہاں تک کہ 40 تفسیریں غوث پاک نے بیان کی، تفسیر بھی بیان کی، تفسیر کرنے والے مفسر کا نام بھی بتایا۔ ہر تفسیر کے بارے میں شیخ ابو العباس نے علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، حضور اس کی تفسیر آپ کو یہ پتہ تھی؟ کہا نہیں، مجھے اس کی تفسیر پتہ نہیں تھی۔ اس پائے کے عالم اور اس پائے کے مفسر قرآن ہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ سارے مرتبے ہیں غوث پاک کے، یہ سارے مرتبے ہیں غوث پاک کے، شانیں ہیں۔ ایک روایت میں نے پڑھا تھا 500 سے زائد لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، اور ایک جگہ 5000 لکھا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں سینکڑوں اور ہزاروں کافروں کو مسلمان کیا، اور لاکھوں کے الفاظ، کہیں 5 لاکھ آتا ہے، کہیں لاکھ آتا ہے۔ لاکھوں افراد ایسے تھے جو بڑے بڑے گناہگار تھے، بڑے بڑے گناہگار، چور، ڈاکو، فساق، شرابی، جب غوث پاک کی بارگاہ میں آئے آپ نے نگاہ ناز ڈال کے ان کے دلوں کو صاف کر دیا۔ یہ ہے دین کی خدمات، ان کی کتابیں بھی ان کی موجود ہے، الفتح الربانی ہے، فتح الغیب ہے، دیگر کتابیں بہت سی موجود ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ ساری گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی دینی خدمات ہیں، لیکن عاجزی کی بھی کیا شان ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ 691 ہجری میں جن کا وصال ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں، اور لکھتے کہاں ہیں؟ گلستان ان کی کتاب ہے فارسی میں۔ اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کو پتہ ہے کس علاقے کے تھے؟ ایران کے، جس کو اس وقت فارس کہتے تھے، پرشیا، ایران، اور اس کا علاقہ تھا گیلان، جس کو عربی میں کہتے ہیں جیلان، اس لیے آپ گیلانی اور جیلانی کہلاتے ہیں۔ تو جیلان علاقے سے تھے نا، آپ کی زبان بھی پرشین تھی، فارسی تھی۔ جب آئے نا ادھر عرب میں پڑھنے کے لیے، تو ایک رات آپ آرام فرما رہے تھے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، بیٹا آواز کیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آواز کروں؟
یہ عربی ہی میں عجمی. نبی پاک نے فرمایا افتح فاکا، اپنا منہ کھولو. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنے چشمہ رحمت کا وہ مبارک پانی ان کے منہ میں ڈالا. دوسرے دن پھر زیارت ہوئی. اب کرم فرمایا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا بیٹا واز کیا کرو. کیسے واز کرو؟ یہ لوگ عرب ہیں، میں عجمی ہوں. کہا منہ کھولیے. منہ کھولا. 6 مرتبہ لعاب دہن مبارک حضرت علی نے ان کے منہ میں ڈالا. پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے عرض کی کہ یہ کیا وجہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کرم فرمایا تھا 7 مرتبہ ڈالا تھا، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی کون ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی برابری کرے؟ جس ذات کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ تیری اور میری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی ہے، بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. ان کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ برابری کی بات کرے، تو پھر کوئی اور اس کی کیا مجال ہے کہ وہ یہ کہے کہ وہ ہم جیسے. تو بہرحال غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر واز فرمائے اور ایسے ایسے واز فرمائے کہ آپ کو ایسی شانیں ایسی کرامتیں عطا ہوئی نبی پاک کے صدقے کہ آپ مظہر جمال مصطفی تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجمع میں جب کھڑے ہوتے تھے تو اتنی آواز قریب والوں کو آتی تھی جتنی دور والوں کو آتی تھی، اور یہ بھی ان کو سپیکرز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو بہرحال غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بھی شان ہے جو رب کی بارگاہ میں جتنا جھکتا ہے، جتنا رب سے ڈرتا ہے، اتنی ہی اس کی شان زیادہ ہوتی ہے. رک کے ایک حدیث شریف کا مفہوم سن لیں. میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں. یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کا پیارا ہو جائے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی خشیت بھی ایک شان ہے. محبوبیت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ڈر بھی زیادہ ہو جاتا ہے. یہ دیکھا نا مثال ہے، ادھر جمائیوں کی بھی مجھے آواز آ رہی ہے، اس لیے میں نے ٹائم پوچھ لیا ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب نے جو حکم دیا اس ٹائم کے اندر چلوں گا. تو ذرا جمائیاں لینے کی وجہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ خشیت. دیکھیں ماں جو ہے نا، ماں سب سے زیادہ بچے سے محبت کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے نا. اتنا بھائی اتنے باپ اور دیگر لوگ اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ماں کرتی. تو آپ پتہ نا ذرا سا بچہ ادھر ادھر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. حالانکہ کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، ماں گھبرا رہی ہوتی. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خوف زیادہ ہوتا ہے. اور اسی طرح جس بچے کو ماں باپ سے یا کسی اپنے بڑے سے محبت ہو تو وہ اسی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی ایسا کام کر لوں جس سے یہ راضی ہو جائے، اور کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے جس سے یہ ناراض ہو جائے. تو پھر وہ تو جل جلالہ ہے، اس کی شان تو سب سے اعلیٰ ہے. وہ تو مالک الملک ہے، بادشاہی کا مالک ہے. یہ تو ہم سب مانتے ہیں نا، بادشاہی کا مالک. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خشیت کرنا کوئی اس کا صرف گناہوں سے تعلق نہیں. جتنے زیادہ لوگ پاک ہوتے ہیں اتنی زیادہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ ہمیں بھی تقوی کی توفیق عطا فرمائے. سب سے زیادہ میں اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، صحابہ بتاتے ہیں کیفیت یہ ہوتی تھی سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیاں ابل رہی. اللہ کبھی ہمیں بھی ایسی نماز نصیب کرے، اس کے صدقے سے اس سے کچھ ذرے ہمیں بھی عطا فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو نا تو پھر بہت کم ہنسو، زیادہ رو، بلکہ اپنے یہ تم بستر بیڈ روم چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جاؤ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. رب کے راز یہ قرآن اسرار و رموز پہاڑ پہ بھی نازل ہوتے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے. اللہ کتنے رازوں کو سنبھالا ہوا ہے اور پھر بھی سنبھلے ہوئے ہیں اور لوگوں کو سنبھال رہے ہیں. ورنہ کسی اور کو معلوم ہو راز تو پھر کم ہنسے، زیادہ روئے.
تو بہرحال خشیت کی بات کر رہا تھا. شیخ سعد الدین سعدی رحمۃ اللہ، مصلح الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بتاتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کعبہ معظمہ کے پاس ایک شخص کنکریوں کے اوپر منہ رکھے ہوئے ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے. آپ کی پوری توجہ اب اس نقطۂ عروج پہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ میں رونا نصیب فرمائے، گریہ زاری نصیب فرمائے، اپنے آنسوؤں پر، اپنے گناہوں پر آنسو بہانا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، رونے والی آنکھ، فکر کرنے والا دل عطا فرمائے، صبر کرنے والا بدن عطا فرمائے، ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، سننے والے نصیحت کو سننے والے کان عطا فرمائے. وہ شخص، وہ ہستی کنکریوں پر منہ رکھ کے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے، اے خداوندہ بھی بخشائی، اے اللہ مجھے بخش دینا، اے اللہ مجھے بخش دینا، وگر مستوجب عقوبتم مرا بروز قیامت نابینا برانگیز الہ العالمین. اور اگر میں بخشنے کے قابل نہیں، تو نے مجھے عذاب ہی دینا ہے، تو پھر قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، نابینا اٹھانا، تا در روئے نیکاں شرمسار نہ باشم، تاکہ نیکوں کی بارگاہ میں میں شرمندہ نہ ہوں. امام محمد باقر کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں میں شرمندہ نہ ہوں. یہ نام جو میں نے لیے ہیں، یہ میں نے اس نیکاں کی وضاحت میں خود لیے ہیں، وہاں پر یہ عبارت نہیں ہے. مراد یہی ہے، مراد یہی ہے، کیونکہ باقی عام نیک تو ان کے غلام ہیں سارے، باقی نیک تو ان کے غلام ہیں. انہوں نے کہا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. عاجزی سے کہہ رہے ہیں مجھے شرمندگی نہ ہو. اور کہنے والے کون ہیں آپ سمجھ تو گئے؟ پیرانے پیر، دستگیر، میراں محی الدین، غوث الثقلین، غوث العظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا وصال 561 ہجری میں ہوا، 1166 عیسوی، اور ربیع الثانی کا یہی مہینہ بڑی 11ویں والا مہینہ، اسی میں ان کا عرس منایا جاتا ہے. ان کا پیغام ایک پیغام ہے، وہ میں دے کے بات مکمل کرتا ہوں. وہ پیغام کیا ہے کہ جیسے یہ میں نے حدیث پڑھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو بندہ میرے جو قریب ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ مجھے کیا پسند ہیں؟ فرض فرائض، پھر اس کے بعد نفلوں کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے. یہ حدیث شریف. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فتوح الغیب میں یہی فرمایا ہے. آپ نے فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يشتغل اولا بالفرائض، مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض کی پابندی کرے. فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اشْتَغَلَ بِالسُّنَنِ، جب اس سے فارغ ہو جائے پھر سنتوں کی طرف جائے. ثُمَّ يَسْتَغِلُ بِالنَّوَافِلِ وَالْفَضَائِلِ، پھر اس کے بعد نفلوں اور فضائل کی طرف چلے. ہمارا کام الٹا ہے، دوستوں کی خدمت کریں گے، والدین کی خدمت چھوڑ دیں گے. حالانکہ والدین کی خدمت کیا ہے؟ فرض ہے. ہم نفل ایک رات میں 1000 پڑھ لیں گے اور روزانہ کی 5 فرض نمازیں نہیں پڑھیں گے. ہم صدقہ و خیرات باقی سارا کچھ بڑا کریں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. ہم دیگر بچیوں کی جہیز شادیوں کے بڑے انتظام کریں گے لیکن حج کا جب ٹائم ہوگا حج فرض ادا نہیں کریں گے. جب بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. ہم دیگر تسمیہ درود نفلی بڑے پڑھیں گے لیکن جب ناموس رسالت کے لیے نکلنے کا ٹائم ہوگا تو باہر نہیں نکلیں گے، یا آواز اٹھانے کا ٹائم ہوگا تو آواز میں آواز نہیں ملائیں گے. حالانکہ سب سے بڑا فرض ناموس رسالت کی حفاظت ہے، عظمت رسول پہ کٹ مرنا ہے. ابھی نعت خواں پڑھے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل یاد سے ہو لیکن سر کہیں اور جھکے، ایسا نہیں. سر کسی اور کے لیے قربان ہو، ایسا نہیں. جب دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سارے فرضوں سے بڑا فرض نبی پاک کی ناموس کی حفاظت ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے. کس پہ؟
ان پہ نہیں ہے یہاں پر صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے. کس پہ؟ نیند پہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند پہ. پہلے نیند کا ذکر ہو نا, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. اور آگے صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے. اور حفظ جہاں تو جان فروز غرر کی ہے, حالانکہ جان کی حفاظت سب سے بڑا فرض ہے, نماز سب سے اعلیٰ فرض ہے. مولا علی نے نماز واری, صدیق اکبر نے نیند واری, نبی پاک نے لج پالی کی. ہاں تو نے ان کو جہاں انہیں پھیر دی نماز, ہاں محبوب کریم تو نے تو عطا کر دی, ان کو جان بھی واپس کر دی, ان کو نماز بھی پڑھا دی سورج کو واپس بلا کے. پر وہ تو کر چکے نا جو کرنی بشر کی تھی, وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. یعنی انسان کی وسعت و طاقت میں جو کچھ قربان کرنا ہے وہ کر دیا انہوں نے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبت کی بات کرتے ہیں نا. محبت کیا ہے؟ استقلال الکثیری من نفسی کا و استکثار القلیل من حبیبی کا. محبت کا ایک معنی یہ ہے کہ تو اپنی طرف سے بہت کچھ سب کچھ بھی لٹا دے, اس کو کم سمجھ, اور محبوب تھوڑا سا بھی عطا کرے اس کو بہت سمجھ. تھوڑا دیتے ہیں, یہ دیتے ہی بے حساب ہیں, یہ دیتے ہی بے حساب ہیں. تو بہرحال غوث پاک نے فرمایا کہ اگلی عبارت میں اس کا میں مفہوم صرف بیان کر دیتا ہوں جلدی سے, کہ اگر کوئی فرضوں کو چھوڑ کے سنتوں میں لگتا ہے تو وہ بے وقوف ہے, حمقن بے وقوفی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی فرضوں کو چھوڑ کے نفلوں پہ لگتا ہے, سنتوں پہ لگتا ہے, فرض ادا نہیں کرتا, تو اس کی نفل بھی قبول نہیں ہوں گے, اور اس کی وہ عبادت جو ہے اس کی قدر نہیں کی جائے گی. وہ ہینا, میں رسوائی نہیں لفظ بولتا, اہانت کا لفظ ہے یہاں پر, لیکن اس کے نفلوں کی پھر قدر نہیں ہوگی اگر فرض نہیں پڑے گا. تو ایک عہد کریں, غوث سمدانی کے لنگر سے دوسرا لنگر آپ کو ملنے والا ہے. ابھی مفتی صاحب نے مجھے اشارہ کر دیا, وہ لنگر بھی لے کے جائیں گے, رج رج کے کھائیں گے, لیکن یہ لنگر بھی لے کے جائیں گے, روزانہ 5 وقتہ مسجد میں آئیں گے. بلند آواز سے کہتے ہیں انشاءاللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت فرمایا ہے, میرے پیر لاسانی محی الدین جیلانی, نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی, علی کے لاڈلے نور نگاہ حضرت زہرا رسول اللہ کے جانی محی الدین جیلانی. لقب ہے قطب ربانی, شرف محبوب سبحانی, ہے رخ قندیل نورانی محی الدین جیلانی. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہوئی ثابت. آپ یہ فرماتے ہیں اللہ کی ساری کائنات میرا ملک ہے. اللہم مالک الملک, اللہ ساری بادشاہی کا مالک ہے, اس پر کسی کو شک ہے نہیں ہے نا, سب مانتے ہیں. مالک حقیقی, مالک ذاتی صرف وہی ہے, لیکن سوال اس پہ بعض کہتے ہیں وہ کسی کو نہیں دیتا, ہم کہتے ہیں دیتا ہے. قرآن کی آیت پڑھ لیں, اللہم مالک الملک, حقیقی مالک, ذاتی مالک اللہ ہی ہے. کیا کسی کو دیتا ہے؟ پھر آگے توتی الملک من تشاء, جسے چاہتا ہے عطائی طور پہ ملک عطا فرما دیتا ہے. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہوئی ثابت, جہاں میں تیری سلطانی محی الدین جیلانی. بجز تیرے شہ بغداد کوئی اور کیا جانے میرے دل کی پریشانی محی الدین جیلانی. فقیر قادری میں بادشاہ قادری تم ہو درد دل کی درمانی محی الدین جیلانی. تیرا ایک اشارہ ہو میرا کام بن جائے, تیرا ایک اشارہ ہو میرا کام بن جائے, رفع ہو دل کی حیرانی محی الدین جیلانی. غلام درگاہ والا ہے سالک پھر کدھر جائے سنانے رنج پنہانی محی الدین جیلانی. ہے میرے پیر لاسانی, آخری باری تسی بھی نہ لینا ہے میرے پیر لاسانی محی الدین جیلانی, نبی کے شمع نورانی. وما علیہ الا البلاغ.